حقیقت یہ ہے کہ جب تک اقامت دین کا موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا تو شہادت امام حسین کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں نے سورہ شورا کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی ہدایت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی تھی، والذی اوحینا الیک، اور اسی کو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور اسی کا حکم ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا اور عیسیٰ کو دیا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کر دو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہی بات مشرکوں پہ سخت ناگوار ہے کہ تم اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سورہ شورا کی آیت میں کچھ باتیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بیان فرمائی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے۔ اس نے ہماری ضروریات کا وقت اس وقت بھی رکھا جب ہم رحم مادر میں تھے، اور اسی نے ہمارے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ وہ ہماری فطرت سے ٹھیک واقف ہے، اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ مقرر کرے، وہ ہمارے لیے حکم نازل کرے، اور وہ ہمیں بتائے کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے۔ جس کا علم جو ہے وہ نامکمل ہو، وہ رہنمائی کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اپنے ذمے لیا ہے، ان علینا للہدیٰ، بے شک یہ ہدایت دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا بھی ہمارے پاس ہے، یہ آخرت بھی ہمارے پاس ہے، اسی کے ہم دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں۔ تم دنیا ہم سے مانگو گے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، تم آخرت ہم سے مانگو گے ہم تمہیں آخرت دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا انتظام اس طرح سے کیا کہ ہر زمانے میں رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقی، کہ یہ آگ جو ہے اس بدبخت کو چھوئے گی، الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ہوگا اور جس نے اس کی تعلیمات سے منہ پھیرا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اس آگ سے اس شخص کو دور رکھا جائے گا جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنا مال پاکیزہ ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر اس آیت سے، سورہ شورا کی آیت جو ہم نے پڑھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے ہدایت دینے کا کہ وہ ہر ایک کے پاس اپنے فرشتے نہیں بھیجتا ہے، ہر ایک سے براہ راست رابطہ نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگوں میں جو سب سے نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو چن لیتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے، اور پھر ان کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ باقی لوگوں تک اس ہدایت کو پہنچا دے، اس روشنی کو پہنچا دے۔ اس لیے مختلف زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، رسولوں کو منتخب کیا ہے، اور ان کو ہدایت دے کر ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ اس دین کو اب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، ان سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ دین کیا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو، اس کی قیادت کو مان کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو دے دیا جائے۔ کوئی بھی نبی بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نہیں تھا جس نے کوئی نیا دین ایجاد کر دیا ہو۔ جو بھی نبی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی دین دیا ہے، اور وہ دین یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس عبادت میں پوجا پرستش بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی، اس کے سامنے جو ہے ادب سے کھڑا ہوا جائے گا، اور اس عبادت میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی شامل ہے، اور اس عبادت میں وفاداری بھی شامل ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے انسان جو ہے وفادار رہے۔ تو یہ ایک ہی دین تھا،
اور یہ جو 5 انبیاء کا یہاں پر تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 5 نبی جو ہے یہ ایک دین لے کر آئے تھے اور باقی جو نبی تھے وہ متفرق دین لے کر آئے تھے، بلکہ 5 انبیاء کا نمونے کے طور پر تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی کے اولین پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہی دین ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کو جانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہاں پر مخاطبین میں یہود و نصارہ موجود تھے، اور یہود و نصارہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، تو ان کا نمونے کے طور پر ان 5 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ہی دین دے کر بھیجا ہے، اور وہ دین لے کر نبی جو ہے لوگوں کے پاس، اللہ کے بندوں کے پاس آ گیا۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ دین ہم نے اس تاکید کے ساتھ دیا تھا کہ ان اقیم الدین، کہ تم اس دین کو جو ہے نافذ کرو گے، قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اور اقیم الدین کی جو اصطلاح ہے، یہ جو فقرہ ہے، اس کا ترجمہ مختلف کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرو گے، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے ترجمے لکھے ہیں، تفاسیر لکھی ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم دین کو قائم رکھو گے۔ یہ دونوں ترجمے ایک ہی طرح کے ہیں، ان کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر دین قائم نہ ہو تو پہلے کوشش تو یہ ہوگی کہ دین قائم ہو جائے، اور اگر دین قائم ہے تو پھر کوشش یہ ہوگی کہ دین کو قائم رکھا جائے۔ اور انبیاء کے مشن میں یہ دونوں باتیں شامل تھیں کہ وہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور دین جب قائم ہو جائے گا تو اسے قائم رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقامت دین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اقامت دین کی اصطلاح ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصل میں اقامت جو ہے قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ دین قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جب قائم کرنا کسی جسمانی چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لیٹے ہوئی چیز کو کھڑا کر دیں، بیٹھی ہوئی چیز کو کھڑا کر دیں، اور کچھ اجزاء ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ کر خالی زمین پر کھڑا کر دیں۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ خالی زمین پر عمارت قائم ہو جاتی ہے، عمارت قائم ہے، لیکن جب مانوی چیز کے لیے قائم کرنے کا، اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محض اس کی تبلیغ نہ کی جائے، محض اس کی دعوت نہ دی جائے، محض اس کا پرچار نہ کیا جائے، بلکہ اس پر عمل درآمد کیا جائے اور اس کا ماحول بنایا جائے، اور ایسا ماحول ہو کہ جس میں اس پر عمل درآمد جو ہے آسان ہو جائے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں، وہ چیز نافذ ہو، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جب کہتے ہیں کہ عدالتیں قائم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف انصاف کے چرچے بیان کیے جا رہے ہیں، انصاف کا چرچہ ہو رہا ہے، انصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں قائم ہیں، اس میں جج بھی ہیں، اس میں جو ہے کیسز بھی آتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور انصاف کے اصولوں کے مطابق اس میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت قائم ہے، کسی آدمی کی حکومت قائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکامات پوری ملک میں جو ہے نافذ ہے، اور اس کے احکامات پر لوگ عمل کرتے ہیں اور اس سے روح گردانی نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دین کے لیے اقامت کا لفظ، قائم کرنے کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ دین کے فضائل بیان کر دیے جائیں، دین کی طرف دعوت دی جائے، دین کی تبلیغ کر دی جائے، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین نافذ ہو، دین جو ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہوں، اور دین کے مطابق ہی معاملات اور زندگی جو ہے وہ چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں اقامت دین۔ اب آپ دیکھیں اقامت دین کی اصطلاح میں، دین کو قائم کرنے کی اصطلاح میں ہمیں جو ہے شبہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ حکومت کی رٹ قائم کرنے کی بات ہو تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی رٹ کس طرح قائم ہوتی ہے اور حکومت کی رٹ قائم ہونے کا مطلب کیا ہے۔
لیکن جب دین کے قائم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اشکال پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور اقامت دین کا جو تصور ہے وہ دھندلا سا جاتا ہے۔ اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو سورہ مائدہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اکثر حیرت یہ ہوتی ہے جب اقامت دین کا موضوع ہوتا ہے کہ اس میں شبہات کیسے پیدا ہو گئے، اس موضوع کو سمجھنے میں دھندلاہٹ کیسے پیدا ہو گئی۔ یہ تو بڑا واضح موضوع ہے، قرآن مجید کا بڑا واضح موضوع ہے۔ آئیے سورہ مائدہ میں چلتے ہیں، اس کا ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے، اس میں تورات کا بھی تذکرہ کیا، اس میں انجیل کا بھی تذکرہ کیا، اور اس میں پھر قرآن مجید کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ جو میں نازل کرتا ہوں اس لیے نازل کرتا ہوں کہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائے، اس کے مطابق لوگوں کے معاملات چلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، اور تورات کیا تھی؟ تورات ہدایت تھی، اس میں نور تھا اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی اس میں، اور جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ اسی تورات کے مطابق جو ہے فیصلے کرتے تھے۔ وہ انبیاء جو ہمارے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اور گویا اللہ تعالیٰ نے اشارے سے یہودیوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم مطیع نہیں ہو، تم تو یہودی بن گئے ہو، تمہارے جو انبیاء تھے وہ ہمارے مطیع تھے، وہ ہمارے فرما بردار تھے، تم تو اپنی مرضی سے یہودی بن گئے ہو، تمہارے انبیاء تو یہودی نہیں تھے، وہ تو اللہ کا دین لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تورات ان کو دی تھی اس تورات کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ اور جو ان کے علماء تھے، ربانیون والاحبار، اور ان کے علماء تھے، اللہ والے لوگ تھے، وہ بھی اسی توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، انبیاء بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو ان کے نبی بھی فیصلے کرتے تھے اس توریت کے مطابق، اور ان کے احبار اور ربانی لوگ بھی جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اور اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق، احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق حکومت نہ کریں، فیصلے نہ کریں، معاملات نہ چلائیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ ہم نے توریت میں کیا لکھا تھا؟ توریت میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور جو زخم ہیں اس کا برابر کا بدلہ ہے، اس میں قصاص ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تذکرہ ہوا ہے یہ نماز کی بات تو نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی بات تو نہیں ہے، یہ تو معاملات کی بات ہے جو انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں، جھگڑے کی بات ہے، لڑائی کی بات ہے۔ تو آپ صرف نماز اور روزہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ جو آپ کے معاملات ہیں اسے بھی اللہ کے احکامات کے اور اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق اس کو طے کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تورات میں لکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق، احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی واضح اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی شک ہے اس میں کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوتا ہے، یہ صرف برکت کے لیے اور جن بگانے کے لیے یا شادی میں اس کے سائے سے جوڑے کو گزارنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور وہ بھی انہی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا جو باتیں ہم نے پہلے بیان کی تھی، پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، پہلی کتابوں میں بیان تھی، اسی کی تصدیق کرنے آیا تھا، اور اس کو ہم نے انجیل عطا کی تھی۔ اور اہل انجیل کا کام یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے مطابق جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ فیصلے ہوں گے تو انجیل کے مطابق ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہماری نازل کردہ کتاب ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے گفتگو بڑھائی اور اس موقع پہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ باتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہی در حقیقت فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تک لے کر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا، جس طرح تورات نازل کی، انجیل نازل کی، اس کا ایک تقاضا تھا، اسی طرح ہم نے قرآن نازل کر دیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی ہدایت ہے، نور ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس میں ان تمام حقیقتوں کو اور سچائیوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں، جو حقیقتیں اور سچائیاں اس سے پہلے کتابوں میں بیان ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر قرآن کے تذکرے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ ان کے درمیان حکومت کیجئے، فیصلے کیجئے، معاملات چلائیے اس چیز کے مطابق جو ہم نے آپ پر نازل کر دی ہے، اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے، قرآن کے مطابق جو ہے معاملات کو طے کر لیا کی۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے، پھر اقامت دین کے موضوع پر اشکال کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، شبہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے میں مشکل کیوں ہوتی ہے۔ آج ہمارا موضوع اقامت دین ہے، اور اسی موضوع کو اگر ہم آگے بڑھائیں اور قرآن مجید کا تذکرہ کریں تو قرآن مجید میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ صف میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ کہیں فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اور کہیں فرمایا کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے اور اس نے تمہیں ہدایت اور دین حق اس تاکید کے ساتھ دے کر بھیجا ہے کہ تم اس کو غالب کرو گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اور یہاں پر بھی سورہ شورى کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں پر بات کون سی گراں گزرتی ہے، جب تم اس اقامت کی بات کرتے ہو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہو، ان اقیم الدین، تو یہ بات ان پر گراں گزرتی ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جب اس بات کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو تو یہ ان پر بڑا ناگوار گزرتا ہے، لیکن تم ان کی ناگواری کا خیال تو نہیں کرو گے، تم تو وہ کرو گے جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اس دین کو نافذ کرو گے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور پھر ہم سیرت کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جدوجہد سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو نافذ، غالب اور قائم کرنے کی جدوجہد کی، اور اس راستے میں جو قربانی چاہیے تھی وہ قربانی پیش کی، اس راستے میں جو محنت اور مشقت چاہیے تھی وہ محنت اور مشقت کی، اس راستے میں خطرات کو انگیز کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرات کو انگیز کیا، اس راستے میں باطل کا میدان کے اندر مقابلہ کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کا میدان کے اندر مقابلہ کیا، اور بالآخر مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی۔ پہلے دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح تھا کہ میرا مشن کیا، میرا مقصد کیا، اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو جس کلمے کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تو پھر دو کام تمہارے لیے ہو جائیں گے، ایک کام یہ کہ عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، اور دوسرا کام یہ کہ جنت میں تم سردار، ملوکن، بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ ہم جنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس دنیا کے حوالے سے کلمے نے جو بات کی ہے، کلمے کا جو نتیجہ اس دنیا میں نکلتا ہے اس کی بات نہیں کرتے۔ اقامت دین کی، نظام حکومت کی، نظام ریاست کی، اور عرب و عجم کو زیر نگی کر کے اسلام کو غالب کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کلمے کا تو دونوں تقاضا یہ ہے کہ آپ آخرت کی فکر بھی کریں گے اور اس دنیا کے اندر بھی عدل و انصاف کا جو نظام ہے قرآن کے ذریعے سے جو ہمیں ملا ہے اس کو نافذ اور غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر قوم والے جب ابو طالب کے پاس گئے تھے تو ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھتیجے یہ تیری قوم کے لوگ آ گئے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، تو ان سے کیا چاہتا ہے اپنی قوم کے لوگوں سے؟
تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر یہ اس کلمے کو اختیار کر لیں تو عرب و عجم ان کے زیر نگی ہو جائیں گے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک کلمہ اور اس کے بدلے میں عرب و عجم زیر نگی ہو جائے گا، تو پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ سننا تھا تو سارے سرداران قریش اور وہ مشرک لوگ جو شکایت لے کر آئے تھے، برا بلا کہتے ہوئے وہ چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابی طالب کو اکیلا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس کلمے کا مقصد کیا ہے، اس کلمہ توحید کا تقاضا کیا ہے۔ یہ اپنی غلبہ چاہتا ہے، یہ معاملات کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے، اور اس کو ہم نے مان لیا تو ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی؟ ہم نے جو لوگوں کی گردنوں پر اپنے سرداری کے شکنجے کسے ہوئے ہیں، یہ شکنجے پھر کہاں جائیں گے؟ ہماری سرداریوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے وہ اس کلمے کو نہیں مانتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک کمپرومائز کرنے کی بھی کوشش کی کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بھی رد کیا کہ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کچھ دین پہ عمل ہوگا اور کچھ دوسرے پہ عمل ہوگا، بلکہ دین تو یہ چاہتا ہے کہ پورا غلبہ اس کا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اسی کی زمین ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تو بڑی اچھی اچھی پیشکشیں لے کر آتے تھے اپنے حساب سے، اور ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپرومائز کی، افہام و تفہیم کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کو پوج لیا کریں، اور ایک سال جو ہے ہم آپ کے معبود کو مان لیا کریں گے، پوج لیا کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، فائدہ بھی سمجھاتے تھے کہ اگر ہماری بات صحیح ہے، ہمارے معبود برحق ہیں، تو اس میں سے آپ کو حصہ مل جائے گا، اور اگر آپ کی بات صحیح ہے تو توحید میں سے ہم کو حصہ مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رد کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں آپ کو، آپ اگر سردار بننا چاہتے ہیں ہم سردار بناتے ہیں، کوئی فیصلہ آپ کے بغیر نہیں کریں گے، آپ اگر سونے چاندی کے ڈھیر چاہتے ہیں ہم سونے چاندی کے ڈھیر آپ کو لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری پیشکشوں کو رد کیا۔ اس لیے رد نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین جو ہے صرف نماز روزے کا دین ہے، اس کا حکومت سے، معاملات کار چلانے سے کیا تعلق ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس لیے اس پیشکش کو رد کیا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ سارا نظام اسی طرح موجود رہے، اور سربراہی صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں۔ اور ایک نبی کے لیے ایسی سربراہی کہاں زیبا تھی کہ وہ باطل نظام میں وہ سربراہی کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب اپنا نظام قائم کیا اور کلمے کی بنیاد پر ریاست بنی، تو اس کی سربراہی کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سربراہی کی۔ سیرت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کی اور اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی، اور وہ ریاست جو ہے اس کا نظام خود چلا کر دکھایا۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس ریاست کو چلاتے ہیں، حکومت کے معاملات سلجھاتے ہیں اور معاملات کار کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انہی سے سیکھا ہوا تھا صحابہ کرام نے۔ اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین نے حکومت کی ہے، نبی کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو ملا کے کوئی 40 سال بنتے ہیں۔ اس 40 سال میں جو نظام حکومت چلتا رہا ہے اس کے سنہری اصول تھے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر جب یہ نظام حکومت بنا تو عوام کو انصاف بھی ملا، عدل بھی ملا، اور اس اسلام کو ترقی بھی حاصل ہوئی۔ اس نظام حکومت کے اصول کیا تھے؟ اس کا اصول یہ تھا، پہلا اصول یہ تھا کہ آزادانہ انتخاب ہوتا تھا، کوئی بھی اپنی مرضی سے حکمران بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ آزادانہ انتخاب کرتے تھے، جس کو سب سے موزوں سمجھتے تھے اس کو اپنا حکمران بنا لیتے تھے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اور جب بیعت ہو جاتی تھی تو پھر وہ حکمران بن جاتا تھا اور معاملات کو سنبھال لیتا تھا۔ لیکن جب بادشاہت قائم ہو گئی، خلافت رخصت ہو گئی، تو پھر یہ اصول تبدیل ہو گیا، پھر لوگ اپنی کوشش سے، اقتدار سے بیعت حاصل کرنے لگے، اور طاقت کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے لگے۔ اول تو لوگوں میں یہ جرت نہیں تھی کہ جو اقتدار میں ہے اس کی بیعت سے انکار کریں، اور اگر وہ اس کی بیعت سے انکار کر بھی دے تو جو اقتدار میں ہے وہ جانے والا کہاں؟ تو بادشاہت میں یہ اصول تبدیل ہو کر رہ گیا۔ دوسرا
اصول اس نظام حکومت کا یہ تھا کہ مشاورت کی بنیاد پر معاملات کو چلائے جاتے تھے، اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے، کوئی چیز ہوتی تھی، کوئی فیصلہ اللہ کے نبی کر لیتے تھے تو وہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی یہ آپ کا فیصلہ ہے یا وحی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے وحی ہے تو خاموش ہو جاتے تھے، کوئی مشورہ نہیں دیتے تھے۔ بھئی وحی کے مقابلے میں کوئی عقل تھوڑی، اپنے کوئی مشورہ تھوڑی دیتا ہے، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں، خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے کہ نہیں یہ میرا فیصلہ ہے تو پھر اپنا مشورہ دیتے تھے، اللہ کے نبی اس مشورے کو سنتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تبدیل کیا اور صحابہ کے مشورے کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو یہی بات صحابہ کرام نے سیکھی تھی اور اسی کے مطابق وہ مشاورت کے ذریعے سے اپنے معاملات کو، حکومت کو چلاتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی مشاورت کے لیے جو لوگ چن لیے تھے وہ لوگ تھے جو علم اور ضمیر کے مطابق اپنی رائے دیتے تھے، جن سے چاپلوسی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، جن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اگر غلطی دیکھیں گے تو اس پر خاموش رہیں گے کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے سامنے رضا ہوتی تھی تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تھی۔ مشاورت کے ذریعے سے معاملات حکومت کے چلتے تھے۔ اظہار رائے کی آزادی تھی، ہر کوئی اپنے رائے کا اظہار کر سکتا تھا۔ اس کے لیے خلفاء نے ماحول کو خوشگوار بنایا ہوا تھا، سازگار بنایا ہوا تھا، لوگوں کو وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جب بادشاہت قائم ہوئی تو پھر رائے نہیں رہ گئی لوگوں کی، پھر قوالی شروع ہو گئی، ہاں میں ہاں ملائے جانے لگے، درباری لوگ جمع ہو گئے جو بادشاہ کے قصیدے پڑھتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے۔ اور پھر اس حکومت کو جو خلفاء نے چلائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو حکمران ہوتا تھا وہ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا تھا اور خلق خدا کے سامنے بھی جواب دہ۔ اور کتنے واقعات ہیں جو خلفاء کے ہمارے سامنے ہیں، جس میں وہ مشہور واقعہ کہ ایک آدمی مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفے سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے کرتا کیسے بنا لیا ہے؟ یہ جو مال غنیمت میں چادریں آئی تھیں وہ تو چھوٹی تھیں، ایک آپ کا قد اتنا بڑا ہے، ایک چادر سے تو نہیں بنتا ہے، تو کیا آپ نے 2 چادریں لے لی ہیں مال غنیمت سے؟ آج کوئی کر کے دکھائے۔ یہ خلافت جو ہمارے ہاتھ سے گئی ہے یہ ایسا بڑا اثاثہ ہے جو ہم نے گم کر دیا، اور اسی کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دین قائم تھا، یہ جو انصاف ہمیں ملا ہوا تھا، یہ جو سکون تھا، یہ جو امن تھا، یہ جو حکمران عوام کی پریشانی میں گلیوں میں گھومتے تھے، یہ نظام حکومت ہے، ایسا بڑا اثاثہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور آج تک ہمارے ہاتھ لگتا نہیں۔ یہ چادر تو چھوٹی تھی، آپ کا کرتا کیسے بنا ذرا بتا دیجئے۔ اور وہ عمر جس سے کیسر و کسرا جیسے سپر پاور کے بادشاہ جو ہے اپنے دربار میں اس کا نام سن کر لرز جاتے تھے، اس کی یہ ہمت نہیں تھی کہ عوام کے سامنے جواب نہ دیں۔ اس نے وضاحت پیش کی، اس نے کہا کہ ایک کرتا تو چادر تو مجھے ملی تھی اور ایک چادر میرے بیٹے کو ملی تھی، میرے بیٹے نے اپنی چادر مجھے دے دی، تو 2 کو ملا کے میں نے یہ کرتا بنا لیا ہے۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ہے نظام حکومت، اور یہ ہاتھ سے نکل رہا تھا جس کو محسوس کر لیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کو بچانے کے لیے بحث بات کی ہے کہ وہ کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اثاثہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ نظام عدل، نظام انصاف ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ایک نقطہ انحراف پہ ہم پہنچے ہیں، اگر اب اسی رخ پہ آگے بڑھتے رہے تو پھر بہت برا حال ہوگا ہمارے۔ اور اسی نقطہ انحراف پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اس تبدیلی کو روکنے کی انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی۔ خلق خدا کے سامنے جواب دیتے۔ پھر جب بادشاہت کا نظام آیا، کوئی پوچھ کر تو دیکھے بادشاہوں سے، کوئی وضاحت تو لے کر دیکھے، کوئی اس کی ہمت تو کرے۔ اور پھر بیت المال کے معاملے میں اس نظام حکومت میں کیا رویہ تھا خلفاء کا؟ پھر قانون کی حکمرانی تھی، مساوات تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا، قانون سب کے لیے تھا، انصاف سب کے لیے تھا، انصاف سب کا حق تھا، اور حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ انصاف لوگوں تک پہنچے۔ اصل میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سمجھنے کے لیے دین کا مکمل تصور جو ہے، نفاذ دین، اقامت دین، اظہار دین کا تصور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور شہادت امام حسین کو سمجھنے کے لیے اس نظام حکومت کو پڑھیں جو پہلے قائم تھا اس شہادت سے، اور اس نظام حکومت کو پڑھیں جو بعد میں بادشاہت قائم ہوئی۔ خلافت کو پڑھیں اور شہادت کو پڑھیں، دونوں کو سامنے رکھیں
تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شہادت کا مقصد کیا تھا۔ آپ دیکھیں نظام خلافت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو طبیب یہ کہتا ہے کہ آپ کا علاج یہ ہے آپ کی بیماری کا، آپ شہد کھا لیں۔ ان کے گھر میں شہد نہیں تھا اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ شہد خرید سکے، بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن بیت المال حکمران کا تو نہیں ہوتا ہے، تو یہ تحفہ کیا ہے اب جو ہوتا ہے، یہ بادشاہت کا تحفہ ہے، یہ خلافت نہیں ہے۔ بیت المال میں موجود تھا اور شہد کی ضرورت تھی، انہوں نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا، ساری صورتحال بتائی، اور اتنا مضبوط حکمران، وہ حکمران نہیں جو فون پہ ڈرتا تھا، اتنا مضبوط حکمران، اس نے پوری صورتحال بتائی کہ بھئی یہ معاملہ ہے، میں بیمار ہوں اور طبیب نے دوا کے طور پر شہد کہا ہے اور شہد میرے پاس نہیں ہے اور بیت المال میں موجود ہے، بیت المال آپ کا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں شہد لے لوں، دوا کے طور پر استعمال کر لوں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ عمر آپ وہاں سے شہد لے لیں اور استعمال کر۔ یہ ہے نظام خلافت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو وہ خلافت سنبھالنے کے بعد بازار کی طرف جانے لگے کہ تجارت کروں گا تو گھر کے لیے کچھ لے کر آؤں گا، گھر کا گزارا ہوگا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ خلیفہ اگر آپ ان کام میں پڑ گئے، آپ کا وقت اس میں خرچ ہو گیا تو پھر نظام خلافت کیسے چلے گا، آپ وظیفہ لے لیں۔ وظیفہ کے لیے نہیں مانتے تھے وہ کہ بیت المال سے میں وظیفہ لے لوں، لیکن اصرار پر وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ مدینہ کا جو سب سے عام آدمی ہے اس کی جو آمدنی ہے اس آمدنی کے مطابق میں وظیفہ لینے کے لیے تیار۔ اور اس وظیفہ کے بعد بھی کیا حال ہوا ہے، وہ جو اکثر یہاں پر تربیتی نشستوں میں ہم نے مقررین سے واقعہ سنا ہے کہ ان کے گھر میں حلوہ بن گیا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو آٹا بیت المال سے آتا ہے اس کو میں مٹھی مٹھی جو ہے بچا لیتی تھی، آج اتنا بچ گیا تھا کہ آپ کے لیے حلوہ بنا لوں۔ تو کہنے لگے اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو آٹا آتا ہے وہ زیادہ آتا ہے بیت المال سے، وہ مٹھی جا کے کم کروا دی بیت المال کے انچارج کے پاس۔ یہ ہم کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی احساس، کوئی آنکھیں نم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاتھ سے کون سا نظام حکومت نکل گیا ہے؟ کیا دولت تھی، کیا نعمت تھی جو ہم نے گم کر دی ہے۔ ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کرتے، آپ اس نقصان کا اندازہ تو لگائیے کیا نقصان ہوا ہے۔ نہ اس کا احساس ہے اور نہ اس کو ازالہ کرنے کی کوئی جو ہے تڑپ نظر آتی ہے، بلکہ وہ جو تصور ہے اقامت دین کا اسی کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ہم اس تصور کو ہی گڑبڑ کر دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جو ہے صاف ظاہر کر سکے، ٹھیک ظاہر کر سکے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یزید کی ولی عہدی تھی اور کوئی نماز پہ پابندی نہیں ہو گئی تھی، حج کے لیے پابندی نہیں ہو گئی تھی، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا تھا، نظام حکومت میں تبدیلی آ رہی تھی۔ یہ ولی عہدی جو ہے، یہ جو اصول ہے خلافت کا، اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ اور ٹھیک ہے کہ اس تبدیلی کے سارے فساد اس وقت رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ نقطہ انحراف ہے، یہ دو راہ ہے، یوں خلافت ہے اور یوں بادشاہت ہے، یوں عدل و انصاف ہے اور اس طرف جو ہے ظلم ہے، ہمارا رخ اس طرف پھر رہا ہے۔ وہ رخ کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی خلافت اور بادشاہت کا تصور گڑبڑ نہیں ہوا ہے۔ ایک نشان ہے، لال نشان، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا لال نشان ہے، جہاں آ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ خلافت ہے اور یہ بادشاہت کا راستہ۔ یہ وہ کام ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بادشاہت قائم ہو گئی، دولت بنی امیہ بھی آئی اور دولت بنی عباس بھی آئی، اور دونوں میں جو ہوا وہ اس کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ پھر کیا ہوا اور کیا چیز تھی جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کیا چیز تھی جس کا انہیں خدشہ۔ یہ دونوں واقعات، دونوں ایرا زمانے اگر آپ کمپیئر کریں تو آسانی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جنگ حرہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے یزید کو فاسق اور ظالم قرار دے کر اس کے جو عامل تھا اس کو ہٹا دیا اور اپنا گورنر مقرر کر دیا، اور یزید کو جب اطلاع ملی تو اس نے اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ روایت میں آتا ہے کوئی 10,000 لوگ تھے، 12,000 لوگ، اور اس کو بھیجا
اور اس کو یہ کہا فوج کو کہ تم ان کو الٹیمیٹم دینا، وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تم شہر کو فتح کر لینا اور 3 دن تک شہر جو ہے تم پر حلال۔ اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کیا، شہر کو فتح کیا اور لوگوں کو قتل کیا، 700 معززین قتل ہو گئے، 10,000 لوگ عام لوگ قتل ہو گئے۔ اس طرح سے اس نے یہ معاملہ کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی بادشاہت کے دور میں عبد الملک بن مروان جو ہے وہ مدینہ آیا اور اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم لوگوں کے اندر جو امراض پیدا ہو گئے ہیں ان امراض کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے تلوار کے، تلوار سے میں تمہیں ٹھیک کروں۔ اور اسی طرح ولید بن عبد الملک جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا، مدینہ میں خطبہ دیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ نظام حکومت کا تھا، اقامت دین کا تھا، دین کی اصل روح کا تھا، اور خطبہ ولید بن عبد الملک دے رہا تھا، اور وہ خطبہ اتنا طویل ہوا کہ وقت جو ہے عصر میں داخل ہونے لگے، یعنی مقرر لوگ تھے، اتنا بولتے تھے کہ اتنا طویل خطبہ دیا کہ وقت جو ہے عصر میں داخل ہونے لگا۔ کسی نے مجمع میں سے کھڑے ہو کر توجہ دلائی کہ محترم یہ وقت تو انتظار آپ کا نہیں کرے گا، اور یہ اگر نماز ضائع ہو گئی تو اللہ کے ہاں کوئی عذر آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، اور تمہاری طرح راست گو آدمی کا یہ مقام نہیں ہے۔ اور اس کا کوئی سیکورٹی کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس آدمی کی گردن اڑا دی اور اس کو جنت پہنچا دیا جو اس کا مقام تھا۔ یہ ہے بادشاہ۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کو ایک بار توجہ دلائی، اس نے بھی خطبہ طویل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی کہ وقت جو ہے مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور حجاج بن یوسف نے یہ کہا کہ عبداللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تمہاری یہ آنکھیں جس سر پر ہیں اس سر کو میں اڑا دوں۔ اور حجاج خود یہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو یہ حکم دوں کہ وہ مسجد کے اس دروازے سے نکلیں اور وہ مسجد کے اس دروازے سے نکلیں تو ان کا خون میرے اوپر حلال ہو جاتا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حوالوں کے حوالے سے لکھا کہ کوئی بڑی تعداد، کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے ایسے لوگ تھے جس کو ماورائے عدالت اس نے قتل کیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی نجی جیل سے 80,000 لوگ قیدی نکلے ہیں جن پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا، جس کو انہوں نے قید کر کے رکھا تھا حجاجی۔ یہ وہ انصاف تھا، عدل کی حکمرانی تھی جو بادشاہت میں قائم تھی۔ اسی کو روکنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اور پھر اس سب کے باوجود جب عبد الملک کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ حجاج کا خیال رکھنا، اس لیے حجاج کا خیال رکھنا کہ اس نے ہماری حکمرانی قائم کرنے میں ہماری مدد کی ہے، ہر آواز کو دبایا ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کیا ہے۔ اور یہ وہ ذہنیت تھی جس ذہنیت سے یہ نظام حکومت چلایا جا رہا تھا، بادشاہت چلائی جا رہی تھی، کہ شریعت کے لحاظ سے کام صحیح ہے یا غلط یہ بات کی بحث ہے۔ اگر ہمارا اقتدار کسی قدم سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ قدم مستحسن ہے، اور ایسا آدمی ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ بس ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، جماعت اسلامی اقامت دین کی بات کرتی ہے، اور اس کے یہ ثمرات ہیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل واضح ہے کہ یہ دین جو ہے نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مسجدوں میں محصور نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے، اس تلاوت کا شوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیدا کیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر لفظ کے 10 نیکی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، یہ 3 لفظ ہیں، جو اس کو پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن سورہ مائدہ کا ہم نے مطالعہ کیا، اس سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق نظام حکومت ہو، معاملات اسی کے مطابق۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر قرآن فریاد ہے جو ہمارے سامنے کرے گا، اللہ کے سامنے کرے، اور اس نظام حکومت کو قائم کرنے میں ہمارے لیے یہ عدل و انصاف ہے، ہمارے لیے سکون ہے، اور اس دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے اس جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اس طرح کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، اور ان تربیتی نشستوں کا جو ماخذ ہوتا ہے، محور اور مرکز ہوتا ہے جہاں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن اور سنت ہوتا ہے۔ اور یہ اقامت دین کا کام بغیر جدوجہد کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا بھی پیغام ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیغام ہے، اور یہ ٹھنڈے پیٹوں نہیں ہوگا، یہ آزمائش کے راستے سے گزر کر ہوگا۔
جہاد کا راستہ اپنا کر ہوگا، شہادت کی تمنا اپنے دلوں میں پال کر یہ کام ہوگا، گھر بیٹھے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے تو بہت آسان ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو میں ایک ہی امت پر بنا دوں، ایک ہی ہدایت پر جمع کر دوں، لیکن میرا مقصود یہ نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ میرے دین کے راستے میں کون جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور قربانی کے جذبے کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی موضوع کو، اقامت دین کو اور جدوجہد کو، جو رکوع سمیٹتا ہے سورہ صف کا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آپ اللہ کے کلام کی روانی دیکھیں اور آسانی دیکھیں، آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ عمل کرنا مشکل ہو، جہاد آسان نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آسانی سے آ رہا۔ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، ملے گا کیا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ رہنے والے باغات میں تمہیں گھر عطا کرے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ بات کی چیز جسے تم محبوب رکھتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور جلد حاصل ہونے والی فتح۔ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ اس کی بشارت بھی مومنوں کو دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔